بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ درس کتاب تصریف درس نمبر 4۔ درس نمبر 3 تک ہم نے مضاعف کو پڑھ لیا تھا، اور آج ہم مضاعف کی 3 لائنیں پڑھنے کے بعد معتل کو پڑھیں۔ مضاعف وہ ہوتا ہے جس میں ایک جنس کے 2 حرف، جیسے مد یمدو، فر یفر، را ہے، دال ہے۔ زلزلہ یلزلہ کو بھی ہم نے مضاعف میں شمار کیا، اگرچہ اس میں ادغام نہیں ہوتا مگر وہ مضاعف شمار ہوتا ہے، جس کے عین الفعل اور لام الفعل میں ایک ہی حرف ہو، یا فاء الفعل اور لام الفعل میں ایک حرف ہو، اس کو بھی مضاعف کہتے ہیں۔ مضاعف کا مطلب ہوتا ہے ڈبل، مضاعف یعنی ڈبل۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ مضاعف یعنی ڈبل، یہ کثیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ ڈبل سے زیادہ ہے، ورنہ تو ڈبل ہوتا اضعافا کثیرہ، کئی ڈبل، ملٹی فورمیشن۔ معتل اسے کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں سے ایک یا 2 کے مقابل پر، بلکہ ایک کے مقابل پر، وہ لفیف ہو جائے گا 2 والا، ایک کے مقابل پر حرف علت ہو۔ معتل یعنی علت دار۔ حروف علت کو حروف علت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مریض ہوتے ہیں، علت مرض کو کہتے ہیں، ہاں علت اس لیے، یا ان کو اس لیے حرف علت کہتے ہیں کہ وہ تعلیل ہو جاتے ہیں۔ علت تعلیل سے بھی ہے، علت سقم سے بھی ہے، مرض سقم، کمی، کمبود فارسی میں کہتے ہیں، شارٹیج یا شارٹ کمنگ، اس کو شارٹ کمنگ، شارٹیج یعنی شارٹ کمنگ اس کو کہا جائے گا، نقیصہ۔ یہ جو 3 لائنیں باقی ہیں یہ پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر معتل کی طرف جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 143 نئی کتاب کا، اور پرانی کتاب کا صفحہ نمبر 61۔ وَهَكَذَا حُكْمُ الْأَمْرِ فَتَقُولُ، اسی طرح ہے امر کا حکم، ماضی کی طرح، مضارع کی طرح، امر کا حکم اسی طرح۔ فَتَقُولُ، جیسے ہم مضارع میں کہہ رہے تھے کہ مضارع میں 3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے فتقولو فر، فر، افرر، وعز، عز، اعزز، 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 عز یعز ہے نا، فتقولو فر وعض، عض، عض، فر، فر، بکسر اللام و فتح اللام، وفرر، وہ افرر تھا نا، وعضض، اعضض تھا، اعضض، امنع، ومد بحرکات دال، اور مدہ بھی اسی طرح، مدہ، مدے، مدو، و امدود۔ وتقول فی اسم الفاعل، اور تو کہے گا اسم فاعل میں، مادن، اصل میں تھا ماددن، ماددن، اب بنا مادن، مادان، مادون، مادتن، مادتان، ماداتن، وموادن، ومواد۔ مواد کیا ہے؟ اصل میں مواد دو، مساجد، والمفعول ممدود کمنصور۔ اس میں اسم فاعل میں فک ادغام ہو جائے گا، ادغام ٹوٹ جائے گا، فک بغانا، منفک، جدا، فک یعنی جدا، منفک یعنی جدا شدہ۔ فک جدائی کو کہتے ہیں، فک جدا ہو جا، منفک جدا شدہ۔ اور کف، کف کہتے ہیں روکنے کو، کفو ایدیکم، یا کفو السنتکم، روکو اپنی زبانوں کو، یا وہ اس سے
فصل المعتل، اب آ جائیں معتل کی طرف. جیسا کہ عرض کیا ہے کہ معتل اس فعل یا اسم کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابل پر حرف علت ہو. حرف علت وہی الف و یا، الف و یا، جن کو کلمات تمریضیہ بھی کہا جاتا ہے. حروف تمریضیہ مرض والے ہیں یہ. وہ یاد ہے آپ کو اس میں تجوید کی کلاس میں کیا کہا تھا؟ ان کا کیا نام بتایا؟ الف واو یا سک لیٹر. شاباش. سک لیٹر اس لیے ہیں مرض تمریضیہ کہ یہ اپنی قدرت پہ باقی نہیں رہ سکتے. جب ان پر کوئی فتحہ ضمہ یا کسرہ آتا ہے تو یہ پوری اپنی جو 100% پروناؤنسیشن ہے اس کو یہ مینٹین نہیں کر سکتے. مثلا الف زبر واو ہونا کیا چاہیے؟ او، مگر ہے کیا؟ او. تو گویا 50% اپنی پاور کو لوز کر دیا. حملہ جب ہوتا ہے مریض پر تو اس کی قوت مدافعت پوری نہیں ہوتی. اب ہے اب اک اق ال، مگر یہاں اب نہیں ہے بلکہ او ہے. ٹھیک ہے. الذین ہونا تو چاہیے تھا الذین، الذین نہیں. وباؤ بغضب، وباؤ ہونا کیا چاہیے تھا؟ باؤ، ہے کیا؟ باؤ. تو اس لیے بھی ان کو سک لیٹر کہتے ہیں. یہ ادوات تمریضیہ ہے، حروف تمریضیہ ہے، مرض والے لیٹر ہیں، علت والے ہیں، سقم والے ہیں، شارٹ کمنگ والے ہیں کہ اپنی 100% پاور کو یہ مینٹین نہیں کر سکتے جب کسی حرکت کا حملہ ان پہ ہوتا ہے، بلکہ آدھی لوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک بات جو سمجھانی تھی یہ سمجھ گئے. اب آ جائیے کہ یہ کیسے بنیں گے اور کیسے حذف ہوں گے. آپ اس کو پڑھتے ہیں. فصل المعتل هو ما كان احد اصوله حرف علت. معتل وہ ہوتا ہے جس کے اصول میں سے ایک حرف علت. اصول سے مراد اصل حرف. فاعل لام. ہاں فاعل. وہی الواو والیاء والالف. یہ واو یا اور الف ہے. حروف علت یہ تین: واو یا الف. وتسمى حروف المد واللین. دیکھیے دو نام اور آئے. ایک تو ہم نے بتایا نا ادوات تمریضیہ، حروف علت، حروف تعلیل. اب دو نام اور آ گئے، ٹوٹل 5 نام ہو جائیں گے: حروف المد اور حروف اللین. یہ حروف مد ہیں کیونکہ انہی 3 کے اوپر مد آتی ہے. الذین مثلا، اللذان مثلا، ماد مثلا. کل پڑھا تھا وہ درس قرآن میں کأی من دابت. یہ مد کیوں آئی ہے؟ الف کی وجہ سے. یہ واو کی وجہ سے مد آتی ہے. یہ حروف مد ہے. حروف مد کل کتنے ہیں؟ واو، الف واو یا. اور حروف لین، یہ لین وہی جو میں نے بتایا مرض، بیسیکلی وہی ہے. لین یعنی کمزور. لین ڈال دیتے ہیں نا، لین ڈالتے ہیں. یہ کمزور مراد، یہ کمزور. لین کمزور. یہ جو حروف ہیں یہ کمزور ہے، یہ ناقص ہے. والالف حينئذ تكون منقلبة عن واو او یاء. الف جو ہوتا ہے وہ یا تو واو سے بدلتا ہے یا یا سے. یعنی الف جو ہوتا ہے نا یا کا بدل ہوتا ہے یا واو کی جگہ آتا ہے. الف کے بعد یہ ہا بول کے ڈالے، یہ کیا ہے؟ حينئذ
شارٹ فارم رہتا ہے. شارٹ فارم ہے. ہا جہاں بھی آئے گی یہ ہا یہ اس ہا کا مطلب ہے حین اذن. اصل میں تھا حین اذ کان کذا، جب ایسے ہو. حین اذن کا اصل معنی کیا ہے؟ اصل لفظ کیا ہے؟ حین اذ کان کذا. حین اذن یہ جو تنوین ہے یہ عوض ہے اس جملے کے. وہ جو حین اذ کان کذا، کانا کذا کے عوض میں کیا ہے؟ تنوین. حین اذن اس کو کہتے ہیں تنوین عوض از جملہ. یوم اذن دیکھیے، ہاں یوم اذن، یوم اذ کان کذا. قرآن میں ہے نا یوم اذن، حین اذن یوم اذن. الف جو ہے الف سیلف وہ کچھ نہیں ہے. الف بیسیکلی کیا ہے؟ الف منقلب ہے، چینج ہوتا ہے. ان واو او یا، واو ما قبل مفتوح، واو کا ما قبل مفتوح ہو تو الف میں بدل جاتی ہے. یا کا ما قبل مفتوح ہو تو یا بھی الف میں بدل جاتی ہے. الف یہاں منقلب ہوتا ہے واو سے یا سے. وَأَنْوَاؤُهُ سَبْعَةٌ، اور اس کی اقسام 7 ہیں. الاول المعتل الفا، وہ جو 7 اقسام نہیں کہا تھا، یاد ہے 7 اقسام. ان میں سے پہلی المعتل الفا، اس کا دوسرا نام کیا تھا؟ مثال. یہ چیزیں ہم نوٹ کرنے والی ہیں. یہ آپ یہ یوں نوٹ کر لیا کریں نا. اچھا یہ چیز بتائی ہے، اب یہ یوں لکھ لیا کریں. معتل الفا اس کا نام ہے مثال. یہ پھر آپ کو کام آئے گی. اور گھر جا کے اصل پہ لکھنا ہوتا ہے، اصل پہ. یہ نہیں کہ میں پھاڑ کے پھینک دیا میں پتہ ہی. المعتل الفا، المعتل الفا پہلی قسم ہے معتل الفا. وَيُقَالُ لَهُ الْمِثَالُ، اور کہا جاتا ہے اس معتل الفا کو مثال. کیوں؟ لِمُمَاثَلَتِهِ الصَّحِيحَةِ، کیونکہ یہ مشابہ ہوتی ہے، ریزمبلڈ ہوتی ہے صحیح کو. مثال کا یہ مطلب ہے. یہ مثلاً کیوں کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل، اس لیے کہ ایسی ایک چیز آپ دینا چاہ رہے ہیں، مثال دینا چاہ رہے ہیں، تو مثال یہی ہے. وہ صحیح کا سبسٹیٹیوٹ صحیح کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس کو مثال کہا جاتا ہے. مشابہ. لِمُمَاثَلَتِهِ الصَّحِيحَةِ، کس میں مشابہ ہے؟ زید کالاسد، زید شیر کی مانند ہے. کس چیز میں؟ فی الشجاعت، شجاعت میں، بہادری میں زید شیر کی مانند. وَأَنْوَاؤُهُ 7. الأول المعتل الفاء، ويقال له المثال لمماثلته الصحيحة في احتمال الحرکات. زید مانند شیر ہے شجاعت میں، یہ صحیح کی مانند ہے مثال. فی احتمال الحرکات، حرکات کے آنے میں. احتمال حرکات میں حرکات اسی طرح آتی ہیں جیسے صحیح میں آتی ہے، اس میں کوئی حذف وغیرہ نہیں ہوتا. وعدہ یعد، ضربہ یضرب. ٹھیک ہے.
اما الواو یہ پڑھ چکے ہم صرف امیر میں. فتحذف من الفعل المضارع الذي يكون على يفعل، اور واو نکل جاتی ہے، حذف ہو جاتی ہے فعل مضارع سے جو فعل مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو. یاد ہوگا وعدہ یعد، اصل میں تھا یوعد، یعد بکسر العین. ضرب یضربو میں ہو اگر فعل یفعلو تو وعدہ یعدو سے یوعدو یعدو بن جائے گا، واو حذف ہو جائے گی. ومن مصدرہ الذی علی فعلہ، اور وہ مصدر جو فعلہ کے وزن پہ ہو اس میں سے بھی واو کیا ہوگی؟ نکل جائے گی. عدتون، فعلہ عدہ، عدتون. زینتون، وزنا یزنو زینتون. زینت المصادر، وزن مصادر. وتسلمو، اور یا تسلمو، اور تحذفو بھی پڑھ سکتے ہیں. اما الواو فتحذفو، حذف ہو جاتی ہے من الفعل المضارع الذي يكون له يفعل بكسر العين ومن مصدره الذي لا فعل. فتسلمو یا تسلمو دونوں جائز. اور سالم رہتی ہے واو، سالم رہتی ہے فی سائر تصاریف، باقی گردانوں میں. دو میں نکل جاتی ہے، کس کس میں؟ یفعلو کے مضارع میں اور فعلہ کے مصدر میں. ان دو کے علاوہ واو باقی رہتی، ان دو میں نکل جاتی. وَكَذَلِكَ وَمِقَ يَمِقُ مِقَةً. دیکھیں وَمِقَ يَمِقُ مِقَةً، اس میں کیا ہوا؟ یومقو تھا، ٹھیک ہے. وَمِقَ یومقو مِقَةً، مِقَةً کیا ہوا؟ زِنَةً کے وزن پہ. فَإِذَا أُزِيلَتْ كَسْرَةُ مَا بَعْدَهَا أُعِيدَتِ الْوَاوِ الْمَحْذُوفَةِ. اور جب کسرہ ما بعد واو والا حذف ہو جاتا ہے، زائل کیا جاتا ہے، أُعِيدَتِ الْوَاوِ الْمَحْذُوفَةِ، وہ واو محذوفہ پلٹا دی جاتی ہے. یہ کیسے؟ لم یوعد، یا تھا نا، لم یوعد کسرہ گیا، واو پلٹ آئی، لم یوعد. وتثبت فی یفعل بالفتح كوجل یوجل ایجل، اور ثابت رہتی ہے وہ واو یمنعو میں، یفعلو میں بفتح العین، یعلمو میں، علم یعلمو میں، كوجل یوجلو، یجلو نہیں آئے گا کیونکہ کسرہ نہیں ہے، وہ کسرہ کی وجہ سے جا رہی تھی نا. ایجل، افجل تھا، ابھی بتا چکے ہیں کہ واو کا ماقبل اگر مکسور ہو تو قلبے پہ یا ہو جائے گا، مفتوح ہو تو قلبے پہ الف. افجل بن گیا ایجل. قلبت الواو یاء لسکونہا وانکسار ما قبلہا، واو کو تبدیل کر دیا گیا یا میں کیونکہ واو ہے ساکن اور ما قبل اس کا مکسور ہے، ابھی بتا چکے ہیں. واو ساکن ما قبل مکسور، قلبے میں یا ایجل ہو گیا. فَإِنَّ ضَمَّ مَا قَبْلَهَا أُعِيدَتِ الْوَاوُ، وہاں کیسے کہا تھا کہ اذا ازیلت کسرت ما بعدها اعیدت الواو، وہاں وعد یعد میں کہا تھا وَمَقَ یَمِقُ میں کہ اگر کسرہ زائل ہو جائے تو واو کیا ہوگی؟ پلٹ رہے. لم یوعد، یہاں فرما رہے ہیں فَإِنَّ ضَمَّ مَا قَبْلَهَا
اگر اس کا ما قبل ہو جائے مضموم یعنی واو کا اعیدت الواو تو واو کیا ہوگی پلٹ آئے گی فتقولو یا زید ایجل اے زید ایجل ڈر تو وجل یہ جو پڑھ چکے ہیں ڈرنا تلفظ بالواو واو کو تلفظ کیا جائے گا وتکتب بالیا یہ ایک مسئلہ اور ہے ذرا سمجھ لیجیے کہتے ہیں کہ قیلہ میں اصل کیا تھا قولا ایجل میں اصل کیا تھا ایو یا تو ایجل آ گیا تو فرماتے ہیں کہ لکھا جائے گا یا کو پریٹینڈ کیا جائے گا واو کی طرح ایجل قیلہ اس کو کہتے ہیں اشمام یہ قانون اشمام یہاں بیان فتقول یا زید ایجل تلفظ بالواو واو کے ساتھ تلفظ کیا جائے گا وتکتب بالیا لکھی یا جائے گی وہ اشمام قیل ایجل ایسے لگے کہ آپ واو کہنا چاہتے ہیں مگر کیا یا رہے ہیں یہ اشمام ہمارے یہاں ویسے ایک بڑے مولانا تھے اور وہ ہر وقت پڑھتے تھے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ جو ہے نا تو لام اور ان کو ملا کے یہ ایجل کرتے تھے کہ اشمام کرتے تھے شاید قومول وغیرہ عجیب آواز نکلتی تھی. اچھا وہ اس میں جائز نہیں اس میں جائز نہیں اس میں نون جو ہے لام کے ساتھ جب نون آئے ادغام ہو جائے گا نون بالکل ختم ہو جائے یکل وہ یکل نہیں تھی وہ غلط ہے دونوں ملاتے تھے قراءات کے اعتبار سے وہ نہیں اس میں اشمام اس میں آئے گا اشمام واو میں آتا ہے واو یہاں میں نون لام میں نہیں آئے وہاں اشمام میں اشمام حروف علت میں ہاں یہ قانون لکھنے پر اشمام صرف حروف علت میں ہے حروف علت کے علاوہ اشمام نہیں ہے اشمام سمجھتے ہیں نا سونگنا سونگ کہتے ہیں شامہ یہ حواس خمسہ لکھی کیا کیا ہے حواس خمسہ نمبر 1 لامسہ یہ ٹچ کرنے کی یہ ٹچ لامسہ نمبر 2 شامہ ترتیب کے بغیر لکھیں شامہ سونگنے والے نمبر 3 سامعہ باسرہ دیکھنے والے نمبر 4 سامعہ 5واں ذائقہ یہ لامسہ شامہ باسرہ سامعہ اور ذائقہ کوئی آپ سے پوچھے بھئی آپ اب حوزے میں پڑھ رہے ہیں تو حواس خمسہ لکھ کے بتائیں تو آپ یہ بتا دیں گے یہ حواس خمسہ ٹھیک ہے زبان کی کون سی ہوتی ہے کون سی حصہ ہے زبان کی ذائقہ ناک کی شام آنکھ کی باسرہ کان کی سامعہ ٹچ کرنے کی لامسہ جب آدمی مر جاتا ہے کتنے حواس ختم ہو جاتے ہیں امیڈیٹلی کون کون سے ایک سننے کی باسرہ ختم اور ذائقہ ختم ٹچ ختم ٹچ کہاں ختم ہے سونگنا ختم ٹچ نہیں ختم آپ حکم ہے کہ آپ میت کو غسل دیں تو زیادہ سخت ہاتھ نہ لگائیں ان کو محسوس ہوتا ہے تو 1 وے ختم ہو گیا 2 وے اراؤنڈ تھا فیلنگ ہو جائے گی نہیں فیلنگ ہے اس کی وہ ٹچ نہیں کر سکتا آپ ٹچ کریں تو اسے حس ہوتا ہے ہاں اور سامع بھی اس کی سنتا ہے باقاعدہ آپ تلقین جو کرتے ہیں اسماء افہام سنتا ہے تبھی تو تلقین کرتے ہیں اگر اس کی وہ طاقت ختم ہو جاتی تو پھر تلقین تو بالکل فضول کام ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت یہ بھی نوٹ کرنا سامعہ اس کی رہتی ہے جب تک کہ اس کی روح ڈپارٹ نہ کر جائے قبر سے
کیونکہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کی روح وہاں کھڑی رہتی ہے، دیکھتی ہے باقاعدہ کیا ہو رہا ہے، اس کی روح دیکھ رہی ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ حواس سے خمسہ اس سلسلے میں شعلہ کوئی حدیث آئے بالکل ہے. اس پر وہ ایک دفعہ مجلس پڑی تھی، وہ اگر مل جائے نا کہیں، میرا خیال پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں، بہت پرانی تھی. نہیں وہ اس پہ پڑھی تھی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس میں نے یہ بیان کیا، حدیث میں اس میں کوٹ کی تھی. وہاں پڑھی تھی. کہاں پڑھی تھی؟ الفی میں 2 سال پہلے. ہاں، اس میں باقاعدہ بتایا تھا احادیث کے ذریعے کہ حضور نے اور ائمہ نے کیا فرمایا کہ وہ سن دو تو یہ کرو، وہ دیکھ نہیں رہا مگر سن رہا ہے، اس کی برائی نہ کرو، ستر عورتین کرو، وہ دیکھ نہیں رہا مگر جب آپ کہیں گے کہ یہ ننگا ہو گیا ہے تو اس کو تکلیف ہوگی. باقاعدہ پڑھایا پورا بتایا تھا. وہ مطلب وہ ایک کلیکشن ہے باقاعدہ، اس کو بھی یہ آپ ذہن میں رکھیں. منازل الاخرہ، ہاں ٹھیک ہے. اس پر بھی آگا ایک کتاب لکھی ہے، بس وہ دعا فرمائے کوئی تھوڑے سے حالات ٹھیک ہو جائے نا. اس پر میں نے کتاب لکھی ہے بہت بڑی، 500 صفحے کی، وہ چھپ جائے نا، آخرت کی کتاب بڑی کمال کی، زاد الآخرت کے عنوان سے. اس میں بھی یہ ساری نوٹ کی یہ حدیث. ایک تو شیخ عباس قمی کی ہے نا، پتہ زاد الآخرت، منازل آخرت، سوری منازل الآخرت عربی میں، اور فارسی میں منازل آخرت. اور زاد الآخرت تو ہوتا ہے زاد المعاد، ان کی مجلس کی بھی، مجلسی کی لکھ رہے، یہ لکھ رہے نا مجلسی کی زاد المعاد، یہ بہت زبردست کتاب ہے. ایک زاد المتقین ہے آپ کے انڈیا کی، ایک بہت زبردست کتاب ہے اردو کی. مولانا تقی، سید محمد تقی تھے، بہت ہی بڑے عالم تھے، ان کی کتابیں بہت ہی زبردست. اور بھی بہت ہیں کتابیں، بہت ہیں اور بھی. تو یہ یہاں پر فَإِنْ ضَمَّ مَا قَبْلَهَا، جب اس کا ما قبل مضموم ہو جائے واو کا، اعیدت الواو فتقول یا زید ایجل، تلفظ بالواو یا تلفظ بالواو، تلفظ کیا جائے گا واو کے ساتھ، وتکتب بالیا، اور لکھی جائے گی یا کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں اشمام. وتثبت فی یفعل بضم العین کوجہ یوجہ، جو شرف یشرف کے وزن پہ آتا ہے باب معتل میں، مثال میں، جیسے وجہ یوجہ اوجو، اس میں واو برقرار رہے گی. ٹھیک ہے. لا توجہ، اس میں واو ہے. وحذفت الواو من یتاؤ، یتاؤ داخل ہونا، ویداؤ رکھنا، یسو کھلا کرنا، ویقعو واقع ہونا، ویداؤ چھوڑ دینا. یدعو ہو تو دعا کرنا، یدعو ہو وہ ہے نا لا تدع لی ذنبا، وہ اسی سے نہ چھوڑ کوئی ایسا گناہ الا غفر، مگر کہ تو معاف فرما دے. وتثبت في يفعل بضم العين كوجه يوجه اوجه لا توجه. وحذفت الواو من يتاؤ، واو یتاؤ سے حذف ہو جائے گی. یتاؤ نہیں ہے، یداؤ نہیں ہے، یساؤ نہیں ہے، یزاؤ یوضاؤ نہیں ہے، یوساؤ نہیں یساؤ ہے، یقاؤ یداؤ. لأنها من الأصل يفعل بالكسر، کیونکہ اصل میں یہ تھے یفعلو کے وزن پہ بالکسر، اور پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر واو کیا ہو جاتی ہے، حذف ہو جاتی ہے. ففتح العین، عین الفعل ان میں سب میں
یہ عین جو ہے عین لام الفعل جو عین ہے خود عین یعنی حرف عین یہ اس کو فتح کیوں دیتے ہیں؟ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حروف حلق اگر آخر میں لام الفعل اگر حروف حلق میں سے ہو تو منع یمنع منح یمنح وہاں فتح ہوگا ما قبل کو اس لیے ففتح العین عین الفعل مفتوح ہو جائے گی کیوں لحروف الحلق کیونکہ اس سے پہلے اس کے بعد حرف حلق ہے یا ضاع یا ساع ومی یادارو یہ یادارو سے بھی دیکھیے یادارو کیوں لکھونے بمانا یادارو کہتے ہیں کہ یہ یادارو اس میں تو کوئی نہیں یہ حروف حلق تھوڑی ہے یہ تو حروف حلق نہیں فرماتے لکھونے بمانا یادارو کیونکہ یادارو چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے ہاں معنی کے اعتبار سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں حروف حلق کی مواصلت ہے وَأَمَاتَوْ ماضی یدعو و یدرو اور انہوں نے صرفیوں نے یدعو یدرو کی جو ماضی ہے اس کو تقریباً مردہ شمار کیا ہے اس کی ماضی لاتے ہی نہیں وحذف الفاء دلیل علی انہ واو یہ فا جو حذف ہوتی ہے یو غیر تھا یہ واو جو حذف ہوتی ہے فا الفعل دلیل ہے انہ واو کہ یہ فا الفعل واو تھی یا ہوتی تو حذف نہ ہوتا ٹھیک ہے وَأَمَّا الْيَاءُ فَتَثْبُتُ عَلَى كُلِّ حَالٍ اور جو واو ہوتی جو یا ہوتی ہے وہ ہر حال میں باقی رہتی ہے یا ہر حال میں باقی کیسے نہ وہ یمونا رائٹ سائڈ پہ ہونا یمن کو یمن اسی لیے تو کہتے ہیں رائٹ سائڈ پہ کعبہ سے رائٹ یمونا یمونو یمونا برکت کو بھی کہتے ہیں کیا ہے بے یمن ہی روز قلب برا ان کی برکت سے روز قلب کائنات کو رزق مل رہا ہے سرکار حجت ابن حسن سلام اللہ علیہ کی برکت سے یمن تیمنا نہیں آپ کہتے تیمنا و تبرکن آپ تھوڑا سا تیمنا تبرکن کھا لیجئے تیمن وہی برکت وَأَمَّا الْيَاءُ فَتَثْبُتُ عَلَى كُلِّ حال اور وہ ثابت ہوتی ہے ہر حال پر جیسے یمونا یمونو ٹھیک ہے نا یمونو یا ثابت ہے مضارع میں یسرا یسرو یہ پڑھ چکے ہیں یسر معلوم ہے آسان انما العسر یسرا یسیر کو یسیر کیوں کہتے ہیں عسیر سخت یسیر نہ یسر یسر ویسا یسو یہ آسو ہے اس لیے کہ یہ حروف حلق میں ہے یسا یسو وتقول في افعل من الياء في افعل من الياء باب افعال جب بنائیں گے یائی سے تو کہیں گے ایسرا یوسرو
ایسارن فہو موسر آسان کرنا تقلب الیاء یا تقلب الیاء فیہما یا اس میں بدل جائے گی قلب ہو جائے گی واو میں یو سے تقلب الیاء فیہما واون لسکونہا کیونکہ یا ساکن ہے وانضمام ما قبلہا یا ساکن ما قبل مضموم صرفین میں پڑھ چکے ہیں قلب بے واو ہو جاتی ہے یوج سرو یوج سرو بن جائے گا یو سرو تقلب الیاء فیہما واون یا بدل جاتی ہے واو میں فیہما ان دونوں صورتوں میں یعنی یہ یا اسو میں بھی یا سروں میں بھی لسکونہا وانضمام ما قبلہا وفی افتعل منہما تقلبان التاء وتدغمان فی التاء اور باب افتعل میں یہ دونوں جو یائیں ہیں بدل جائیں گی تا میں وتدغمان فی التاء اور دونوں الگ الگ مدغم ہو جائیں گی تا میں جیسے اتعدا یتعدو فہو متعدون اصل میں کیا تھا ایتعدا ہے نا یا تا میں بدل گئی اور تا میں ادغام فہو متعدون واتصل یتصلو دیکھیے واتصل اصل میں اتصل یتصلو اتصال ایتصل بن گیا اتصل یا تا میں بدل گئی تا میں ادغام ہو گئی معنی تو معلوم ہے جی فہو متصل ویقال ایتعدا بعد سے یا ڈرانا یا تعید فہو موتعد موتعد مو وہ ہو گیا مو کا ہاں اس میں فائل کیا بنے گا مو اکرم ہو رہے ہیں نا موتعد ٹھیک ہے موتعد موتعد جی ہاں موتعد وذاک موتعد یہ اسم مفعول وَإِيْتَصَلَ يَعْتَصِلُ فَهُوَ موت وہ واو پلٹ آئی ٹھیک ہے نا پتہ نا کیونکہ کسرہ چلا گیا واو پلٹ آئی وَهَذَا مَكَانٌ مُّتَصَلٌ فِيهِ کہا جاتا ہے یہ جو مکان ہے اس میں بڑی آسانی ہے اس مکان میں بڑی آسانی ہے وَحُكْمُ وَدَّ يَوَدُّ کا حکم عَضَّ يَعَضُّ اور جو وَدَّ يَوَدُّ کا حکم ہے وہ عَضَّ يَعَضُّ کی طرح ہوگا عَضَّ يَعَضُّ کاٹنا وَدَّ يَوَدُّ محبت رکھنا مودت اسی سے ہے وَدَّ ود اسی سے تقول ایدت اعزاز فک ادغام ہوگا تو کہیں گے ایدت اور اعزاز ٹھیک ہو گئے یہ معتل الفا واوی اور یائی دونوں ختم ہو گئے ٹھیک ہے چلیے اب آ جائیے معتل العین مثال ختم ہو گئی اب آ گئی اجوف دیکھیں معتل العین کا دوسرا نام اجوف اردو لکھا گیا نا اردو لکھنا سمجھ آئے کچھ ہاں معتل العین اجوف اچھا اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں وہ تو بتا دیا کہ ریزمبل ہے صحیح سے صحیح کی طرح حرکات اس پہ آتی کوئی حذف وغیرہ اس میں نہیں ہوتا الا وہ واو صرف ٹھیک ہے مظاہرے کا اجوف کو اجوف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جوف میں حرف علت ہوتا ہے پیٹ کی بیماری ہے بیماری پیٹ میں ہے ٹھیک
جوف کعبہ جو کہتے ہیں وہ بھی یہی ہے، کعبہ کے اندر درمیان درمیان بیچ میں بیچ میں حضرت علی کی ولادت بے شک جوف کعبہ عین جوف کعبہ عین جوف کعبہ، بالکل کعبہ کے اندر، باہر نہیں. اور بیچ میں بیچ میں. اس کے بھی بیچ میں جوف نہیں، جوف ہو گیا نا پیٹ. اب کعبے میں کہیں بھی ہو سکتی. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ مکان مہیا نا باقاعدہ. وہ ڈاکٹر کاظمی صاحب گئے تھے، ذوالفقار کاظمی، انہوں نے دیکھی کہتے ہیں کہ یہاں اس خاص اس جگہ حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے. کل ایک صاحب پوچھ رہے تھے نیو یارک میں کہ ان کو ولادت نہ کہیں ظہور کہیں. میں نے کہا بھائی آپ امام علی علیہ السلام کی تنقیص فرما رہے ہیں. اللہ کی ذات نے ان کی ولادت کو شرف بخشا ہے کعبے میں. ظہور تو اور چیز ہے. وہ کہنے کہ پیدا تو اول نہیں، وہ تو ظاہر ہوئے. نہیں، وہ ٹھیک ہے. وہ یوں کہیں کہ وہ عالم ارواح ہے. وہی وہ ملا دیتے ہیں. ہاں، تو یہ عالم اجساد ہے. اجساد میں تو ولادت ضروری ہے. ماں باپ ہوں گے وغیرہ، اس میں ضروری نہیں ہے ولادت. وہ امری خلق ہے، یہ خلق امری نہیں ہے. یہ تو اسباب والی خلق ہے نا، ذریعے سے خلق ہوئے ہیں، شکم مادر میں رہے ہیں. وہ پھر عظمت ختم ہو جائے گی کہ اگر ظہور ہوا ہے تو ظہور میں تو ولادت ہوتی نہیں. وہ تو پاک ہے. ان کی تو ولادت بھی پاک ہے، ان کی تو ماں بھی پاک ہے. یہ تو سعادت ہے. اچھا اب اجوف دیکھ لیں. اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں، پھر مثالیں بیان کریں. الثانی المعطل العین، دوسری جو قسم ہے معطل کی وہ ہے معطل العین. وَيُقَالُ لَهُ الْأَجْوَفُ، اور کہا جاتا ہے اس کے لیے، لہو کی ضمیر پلٹے گی معطل العین کی طرف. معطل العین کے لیے کہا جاتا ہے اجوف. وَذُو الثَّلَاثَةِ، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے، دوسرا نام بھی لکھ لیں. معطل العین کا دوسرا نام اجوف، تیسرا نام وَذُو الثَّلَاثَةِ. ذو الثلاثہ بھی اس کو کہتے ہیں. کس بنیاد پر زو کے معنی پہ دوہرے ہیں؟ ہاں نہیں، صاحب. اچھا زو یعنی صاحب. زی روح نہیں کہتے، زی روح، جی. صاحب روح. ذل جناح، ہاں ذل جناح، ذل جناح صاحب پر. ذل جوشن، ہاں ذل جوشن صاحب زرہ. جوشن جوشن زرہ ہے. جی. دعاء الجوشن جو ہے، جوشن کبیر، جوشن صغیر، وہ بیسیکلی کیا ہے، زرہ ہے مومن کی. اس پہ اٹیک آ نہیں سکتا. حضور کو دی گئی تھی گفٹ میں کہ آپ گرمی میں زرہ اتار دیں کیونکہ آپ کو ہوا نہیں لگ رہی. یہ لے لیجیے. دعاء الجوشن آپ کے لیے زرہ ہے، آپ کو کوئی تیر نہیں لگے گا. سنی حضرات بھی یہ نہیں، مانتے ہیں. اب ماننے لگے. اب جب سے ہم نے وہ کالم والم لکھ کے کچھ جن نکالے ہیں اور کچھ شیطان نکالے اور کچھ الحمدللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں کرامتیں ہوئیں، اب ماننے لگے. اب ان کے گھروں میں باقاعدہ دعا اور جوشن موجود ہے. ہم سے کاپیاں دیتے ہیں. ورنہ یہ لوگ نہیں. نہیں پڑھتے ہیں اپنے اعمال وغیرہ. نہیں. ان کے پاس جو ہے ہی نہیں. شب قدر، شب کچھ برات نہیں. کیا ہوتا ہے ان کے؟ نوافل، بس وہ نوافل ہے. قرآن نوافل بس، نفل ہوتے ہیں بس، دعائیں نہیں. دعائیں ہے ہی نہیں. ہے کیونکہ وہ دعاؤں والوں سے دوری اختیار کی. وہ اگر ایک ہے بھی تو وہ گنج البار بتائیے نام ہی غلط ہے. ان کی. جی ہاں، گنج گنج جو ہے ہاں. زمین میں اور عرش آسمان. ہاں. زمین ہاں. خلا میں اور وہ گنج فارسی ہے وہی. اور عرش عربی ہے، اور یہ مضاف مضاف الیہ کر رہے ہیں. تو وہ بھی ہے کن کی، وہ داتا صاحب کی.
ہاں داتا صاحب کی ہے، کون داتا صاحب؟ داتا دربار والے کا، معین الدین کیا ان کا نام ہے، بابا فرید الدین نہیں شکر خان حجویری بھائی، حجویری حجویری وہ علی خواجہ حجویری، محی الدین سید نہیں، سید علی حجویری، وہ داتا صاحب اور ہیں، چشتی اور ہیں، داتا صاحب کا داتا صاحب جو آپ کے لاہور کے ہیں، یہ ان کی ہے، وہ افغانی ہے، افغانستان سے آئے تھے. تو آپ کی جو اصل پہلی دعا ہے وہ کئی صدیاں بعد شروع ہو رہی ہے حضور کے، حضور سے دعا ہونی چاہیے تھی، جیسے مشلول ہے، جیسے حریق ہے، جیسے جوشن ہے، جیسے کمیل ہے، حضرت علی علیہ السلام سے خضر کی توسل ہے وسلم. ہمارے ہاں جتنی دعائیں ہیں وہ ادوار ائمہ سے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے. حدیثی کے ساتھ دعا ہے. حدیث کے ساتھ دعا نہیں ہے مگر وہ بھی مثال دعا کہہ لیں اس کو، ریزمبل ہے کیونکہ اینڈ میں تو دعا ہے. ویسے تو وہ حدیث یعنی نیریشن، کسائی یعنی چادر، وہ شیٹ کی نیریشن ہے، بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے وہ حضرات اہل بیت آئے اور کس طریقے سے آئے تطہیر کا نزول ہوا. ابھی تو خیر یہاں آپ کے یہاں سنا ہے کہ کافی لوگ انکار کر رہے ہیں اور وہ منع کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نہ پڑھیں، حدیث کے ساتھ کو پڑھیں ہی نہیں. کہاں یہاں پر جی ہاں، یہی مختلف جیسے جی ہاں. کتنی شیم کی بات ہے کہ جس میں اہل بیت عصمت و طہارت کی تعریف نکلتی ہو، اپنی تعریف کروائیں گے بار بار کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، اپنی تعریف، اور اہل بیت کی تعریف سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. باعث شرم ہے یہ بات. خیر، وَيُقَالُ لَهُ الْأَجْوَفُ، اور کہا جاتا ہے اس معطل العین کو اجوف. کیوں اجوف کہا جاتا ہے وہ ابھی آئے گا. وذو الثلاثۃ، اور کہا جاتا ہے 3 حرفوں والی، ذو الثلاثہ 3 والی. کیوں؟ لکون ماضی ہے علی ثلاثۃ احرف، کیونکہ اس کی ماضی اس وقت بھی 3 حرفی رہتی ہے اذا اخبرت عن نفسک، جب تو اپنی طرف سے خبر دیتا ہے. مثلا کہتا ہے بعتو، میں نے بیچ دیا. ماضی صحیح میں کیسے ہوتی تھی؟ ضربتو، میں نے مارا. یہاں کہتا ہے بعتو، ذا رب تو، ذا را با تا، کتنے ہو گئے؟ 4. مگر وہی ضربتو کو جب بعتو میں لائیں گے تو 3 بن گئے. یہ ہے ٹھیک ہے. عودتو عین دال تھا، کیونکہ جب آپ متکلم وحدہ اپنی طرف سے خبر دیتے ہیں، آپ میرے مخاطب، آپ متکلم بن کے کہتے ہیں میں نے بیچ دیا، تو 3 حرفی کہتے ہیں، بے تو 4 حرفی نہیں ہوتی. ورنہ صحیح میں کیا ہوتی ہے؟ 4 حرفی ہوتی ہے. ذرا تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ذو الثلاثہ. اب آپ سے کوئی پوچھے مثال کا دوسرا نام کیا ہے؟ مثال کا دوسرا نام معطل الفا. معطل الفا. تیسرا نام کیا ہے؟ کوئی اور ہے کیا؟ نہیں اور نہیں ٹھیک. اجوف کا دوسرا نام کیا ہے؟ ذو الثلاثہ. تیسرا نام کیا ہے؟ معطل العین. 3 نام آ گئے. اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے بیان کیا، آپ کو بتایا ہے کہ حرف علت اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، درمیان میں، جوف میں. اجوف جوف پیٹ. فالمجرد تقلب عینہ فی الماضی الفا، پس جو مجرد ہے ثلاثی مجرد،
اس میں عین ماضی میں الف بن جاتی ہے. سواء کان واون او یاءن، اس میں کوئی فرق نہیں، واو ہو وہ عین الفعل یا یا ہو. کیوں؟ لتحرکہما، اس لیے کہ وہ واو یا یا حرکت رکھ ہے، متحرک ہے. وانفتاح ما قبلہما، اور ان کا ما قبل مفتوح ہے. الف متحرک، واو متحرک، ما قبل مفتوح، یا متحرک ما قبل مفتوح کس میں بدل جاتے ہیں؟ الف میں. وانفتاح ما قبلہما نحو سانا. سانا کا معنی پتہ ہے؟ سیانت، حفاظت. سانا سائنا لنفسه، یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں. اما من کان من الفقهاء، سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه مخالفا، اس سے پہلے ہے بلا ترتیب، مخالفا لهواه ومطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلد. یہ سائنا، سیانت، سانا محفوظ ہوا، بچہ سیانت کہتے ہیں. وہ پڑھ چکے ہیں آپ، ایک کہاں پڑھا تھا؟ سیانت اللسان ہدایت النحو عن الخطأ اللفظی. ہدف نحو کا یہ ہے کہ آپ کی زبان بچ جائے لفظی خطا سے. وباع، باع کا مطلب بیچا، سانا بچا، باع بیچا. فإن انتصل ضمیر المتکلم اب المخاطب اور جمع المؤنث الغائبۃ نقلا. جب ضمیر متکلم ہو جائے متصل، سنتو سامع سمو میں یہ سنتو، جب متصل ہو ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب سنتا، جمع مؤنث غائبہ سنتے، نقلا یا نقلا، وہ الف منقلب ہو جائے، نقل ہو جائے گا، ٹرانسفر ہو جائے گا، رہے گا نہیں. فعل من الواو الى فعلا ومن الياء الى فعلا دلالة عليهما ولم يغير فعلا ولا فعلا اذا كان اصليين. واوی سے فعلا سے، واوی سے فعلا تک اور یائی سے فاعلہ تک، فعلا سے فعلا تک، یعنی سارے یائی سے فاعلہ تک میں یہ ہوگا کہ نقل ہو جائے گا. دلالت علیہما، کیونکہ ان پہ دلالت ہے، واو و یا پہ دلالت ہے. کیوں؟ دیکھیے سنتا، واو پہ ضمہ دلالت ہے، وہ حرف علت کیا ہوا؟ غائب ہو گیا. سنتا، یا پہ کسرہ دلالت ہے. وَلَمْ يُغَيِّرْ فَعُلَ وَلَا فَعِلَ اِذَا كَانَ اصلیین، اور اگر فعلا اور فاعلہ اصلی ہوں تو تبدیل نہیں ہوں گے، ان میں وہ نقل نہیں ہوگا، وہ قلب نہیں ہوگا. اذا كان اصلیین. وَنُقِلَتِ الضَّمَّةُ وَالْكَسْرَةُ إِلَى الْفَاءِ، ضمہ اور کسرہ فا کی طرف چلا جائے گا. سنتو، سنتو. وحذف العین لالتقاء ساکنین، اصل میں بنے گا نا سونتو، الف نہیں، واو یا، الف تو واو یا، الف نہیں، الف یا واو تو، الف یا تو بنے ہی نہیں نا، الف تو بنے ہی نہیں نا. واو یا حذف ہو جائیں گے، یعنی عین الفعل. کیوں؟ لالتقاء ساکنین. سونتا بنا تھا، سینتا بنا تھا، یا اور واو التقاء ساکنین کی وجہ سے
حذف وحذف العین لالتقاء الساکنین. اوپر دیکھیں ذرا ایک دفعہ پھر. فإن اتصل ضمیر المتکلم اب المخاطب او جمع المؤنث الغائبہ نقلا. کیا ہو جائے گا نقل؟ وہ حرف علت. فعل من الواو الى فعل، فعل واوی سے فعل تک میں، ومن الجائی الى فاعل، اور فعل سے فاعل تک یائی میں. ٹھیک ہو گیا؟ فعل یفعل نہیں. دلالتاً علیہما، اس لیے کہ دلالت کرے گا وہ کسرہ یا ضمہ علیہما، اس واو اور یا پر. ولم یغیر فعل ولا فاعل، اور نہیں بدلا جائے گا فعل اور فاعل کو اذا کان اصلیین، جب وہ دونوں اصلی ہوں، یعنی اس میں کوئی اور اضافہ نہ ہو. وَنُقِلَتِ الضَّمَّةُ وَالْكَسْرَةُ إِلَى الْفَاءِ، اور ضم اور کسرہ کو فا کی طرف نقل کر دیا جائے گا. وَحُذِفَ الْعَيْنُ، عین الفعل کو حذف کر دیا جائے گا لِالْتِقَاءِ السَّاکِنَيْن، التقاء الساکنین کی وجہ سے. فَتَقُولُ، تو کہے گا سانا سانا سانو سانت سانتا سننا، سنت سنتما سنتم سنتے سنتما سنتنا سنتو سننا. وَتَقُولُ باع باع باعوا باعت باعتا بعنا، بعت بعتما بعتم بعت بعتما بعتنا بعت بعنا. وَإِذَا بَنَيْتَهُ لِلْمَفْعُولِ كَسَرْتَ الْفَاءَ مِنَ الْجَمِيعِ، اور جب تو بنائے گا مجہول کے لیے کسی کو، مفعول کے لیے یعنی مجہول کے لیے، تو فا کو کسرت دے دے گا من الجمیع، سب کے سب کوئی. سینا فقلت سینا، وَاِعْتِلَالُهُ بِالنَّقْلِ وَالْقَلْبِ، اس کا اعتلال ہوگا نقل سے اور قلب سے. سانا سے نہ بن گیا، الف کا ماقبل کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو یہاں میں بدل جائے. یا سمانا تھا، سمانا، واو کا ماقبل کیا ہے؟ اب کسرہ آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سینا. اعتلال نقل سے اور قلب سے. وبیع اچھا، ان کا نقل و قلب سے ہوگا، سینہ کا نقل بھی ہوا ہے اور قلب بھی، واو یا میں بدل گئے. وبیع کا اعتلال ہو بالنقل، یہاں پر کوئی قلب نہیں، چینج نہیں ہوا کچھ، یہ تو یا تھی نا، واو یا نہیں ہوئی، یہاں تو یا رہی ہے، صرف نقل کر دیا ہے حرکت کو. وہ یہ آ تھا، یا کی حرکت کو کیا ماقبل کو دے دیا، بھی یا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. سینہ میں اعتلال ہے دو چیزوں سے، نقل و قلب سے، کہ واو یا میں بدلی اور حرکت دے دی گئی ماقبل کو. بیع میں صرف نقل ہوا ہے، حرف اعتلال بالنقل ہے، قلب نہیں. یا میں نہیں بدلی، یا تو یا ہی تھی. واعتلالہ بالنقل. اچھا. وتقول فی المضارع یصون ویبیع واعتلالہما بالنقل، تو کہے گا مضارع میں یصون ویبیع، ان کا اعتلال دونوں کا ہے نقل سے. اصل میں کیا تھا؟ یسوون، یس وہ نو، واو کی حرکت کو دے دیا ماقبل واو کو، بن گیا یسون نقل سے. ویبیع، اصل میں کیا تھا؟ یب یہ او، وہ کیا کہتا ہے غلام صاحب؟ یب، یب یہ او. یہ خوشام میں پڑھ رہے تھے تو کسی نے آگے یہی کہا یب یب، تو شکایت لگی، میں دیکھ استاد جی یہ دیکھیے یب. انہوں نے کہا میں تو یہ سیغہ پڑھ رہا تھا. یب یہ او، ٹھیک. اصل میں کیا تھا؟ یب یہ او، یب یہ او، یا کی حرکت ماقبل کو دے دی، بن گیا یبی او. نقل ہوا ہے، قلب نہیں، تبدیل نہیں کہیں سے کیا. چلیے.
وَاِعْتِلَالُهُمَا بِالنَّقْلِ وَيَخَافُ وَيَحَابُ. اچھا یخاف اور یحابو میں وَاعْتِلَالُهُمَا بِالنَّقْلِ وَالْقَلْبِ. دیکھیے اصل میں کیا تھا؟ یخوفو، واو الف میں بدلی قلب، حرکت ما قبل کو دی نقل. اسی طرح یحابو میں یحیابو تھا، یحیابو ہے نا، یا الف میں بدل گئی قلب، حرکت ما قبل کو دے دی فتح، یحابو کا نقل. واعتلالهما بالنقل والقلب، نقل حرکت اور قلب حرف. وصلی اللہ علی رسول الکریم وآہل بیتہ الطیبین. درس نمبر 5 شروع ہوگا. بعد